اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے اسے قرآن جیسی نعمت دی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے۔ دین اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کا مقام عطا فرمایا، بلکہ عورت کو وہ مقام عطا کیا جو کسی جدید اور قدیم تہذیب نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جنت ماں کے قدموں تلے اقرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ محترم مقام عطا کیا۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی سماجی سطح پر عورت کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراثت میں بھی حقدار بنا دیا۔ عورت کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی عورت اپنے حقوق نہیں پہچانتی، اس کو اپنے حقوق کو پہچاننا چاہیے۔ اگر کسی چیز کا مارچ کرنا تھا تو اپنے وراثت کے حق کے لیے کیا جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں حقدار بنایا ہے تو ہمیں حق کیوں نہیں دیا جاتا، یا کسی علاقے میں کسی اسکول یا کا مطالبہ کیا جاتا، کسی تعلیم کے لیے مطالبہ کیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارے پاس اس کے بنانے والا تو اللہ ہے۔ کیا یہ کہنے والوں کی آج اس جسم پہ یہ اپنی مرضی چلی کہ انہوں نے اپنے جسم کو اس کرونا وائرس سے بچا لیا؟ اگر یہ ہمارا ہوتا تو کیا ہم اس کے ساتھ ایسا ہونے دیتے؟ یہ جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم عورتیں کہتی ہیں کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں، تو وہ بھی یہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں امتوں پر فخر کروں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے۔ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر وہ اس سے غائب ہو تو یہ اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں اور خوشبو میں مجھے محبت ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جایا کرو، چاہے آپ کو وہاں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ سے ہی کیوں نہ دیا جائے۔ وہ لوگ جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اسے ایک مقام عطا کیا ہے، اور یہ وہ عورت ہی ہے جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کو عزت دو۔